پاکستان نے جماعت سے متعلق جو سرکاری کتابچہ شائع کیا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ قادیانی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے اور دیگر مسلمانوں کے درمیان وجہ اختلاف صرف مرزا غلام احمد کی نبوت ہی نہیں بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا خدا، ان کا اسلام، ان کا قرآن، ان کے روزے، فی الحقیقت ان کی ہر چیز باقی مسلمانوں سے مختلف ہے۔ اپنی ایک تقریر میں وہ انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ حضرت مسلم موعود نے اپنی ایک تقریر میں یہ ساری باتیں بیان کی تھیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا پسند فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے، اس کے متعلق میرا تفصیلی خطبات کا سلسلہ ایک جاری ہوا تھا، جس میں حکومت پاکستان کے کتابچے کے ایک نقطے کا تفصیلی جواب دیا تھا۔ یہ جو سوال ہے یہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ مشتہر کیا ہے، اور عامت الناس یورپ میں بھی یہی سمجھتے ہیں شاید کہ حضرت مسلم موعود نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارا اسلام ان سے الگ ہے، ہر چیز الگ ہے، نماز بھی الگ، روزے بھی الگ، اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جو اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام تھا، جو آپ کا قرآن تھا، جو آپ کا خدا تھا، جو آپ کے روزے تھے، جو آپ کی نماز تھی، اس میں احمدی اقرار کرتے ہیں کہ ہم الگ ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے، جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور حکومت پاکستان بیچاری کو اللہ رحم کرے، عقل دے، ان کے جس نمائندے نے بھی یہ کتابچہ تیار کیا ہے اس نے اصل حوالہ بھی الفضل کا نہیں دیکھا، جس میں وہ تقریر شائع ہوئی تھی وہی دیکھ لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ یہ مولویوں نے بے وجہ الزام تراشی کی ہے۔ اس کا جو غلط عنوان علماء نے ان کو پکڑا دیا وہی شائع کر دیا ہے، حالانکہ الفضل میں نکلوا کے دیکھا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر جو جولائی 1931 میں ہوئی تھی اور اسی الفضل میں شائع ہوئی تھی، اس کا عنوان تھا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی ایک تقریر، اور اس کی بجائے ایک نئے عنوان سے جس کو جو انہوں نے خود بنا لیا ہے کہ الفضل میں یہ اس عنوان سے تقریر شائع ہوئی کہ ہمارا باقی مسلمانوں سے، ہمارا اسلام باقی مسلمانوں سے مختلف ہے، حالانکہ اس قصے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک یہ طرز بیان ہوا کرتی ہے، یہ کہا جاتا ہے بعض دفعہ کہ تم اس اسلام کو چھوڑ چکے ہو جو محمد رسول اللہ کا اسلام تھا، اس خدا کے تصور کو بگاڑ دیا ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کے خدا کا تصور ہے۔ اس قرآن میں تم نے بعض ایسی باتیں قرآن سے ایسی باتیں اخذ کی جو قرآن کے منطوق کے خلاف ہیں، گویا قرآن کو بدل دیا، فرشتوں کا تصور بگاڑ لیا، جنت جہنم کا تصور بگاڑ لیا۔ ان سب تصورات سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کا دعویٰ ہی مہدویت کا تھا، جن کے متعلق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ حکم عدل بن کے آئے گا، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تم حکم عدل سمجھو نہ سمجھو، مگر سچے حکم عدل کا کام یہ تھا کہ امت کے اختلافات میں آ کے فیصلے دے، اور صحیح قرآن، صحیح اسلام، صحیح خدا اللہ اور رسول کا تصور اسی طرح بحال کرے جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں تھا۔ یہ مضمون ہے اس ساری تقریر کا، اور ان لفظوں کو پکڑ کر کے ہمارا اسلام اور ہے، تمہارا اسلام اور ہے، ایک حیرت انگیز بہت مکروہ الزام جماعت پر لگا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں ان کا خدا، ان کا اسلام، یہ ہمیں احمدیوں نے اقرار کر لیا ہے، ان کا خدا، ان کا اسلام، ان کا قرآن، ان کے روزے، فی الحقیقت ان کی ہر چیز باقی مسلمانوں سے مختلف ہے۔ تم سب کی آپس میں مختلف نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ 72 فرقے کو بن گیا اگر آپس میں مختلف نہیں تھی، اور ایسا اختلاف جس کا اس سے بہت زیادہ واشگاف لفظوں میں تم سب نے اقرار کیا ہوا ہے، بلکہ بڑا بھیانک اقرار کیا ہوا ہے، اور اس میں تو دوسروں کے اوپر کوئی ایسی الزام تراشی نہیں کی گئی۔
اپنے متعلق بتایا کہ ہم تو وہی دین رکھتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کا دین تھا، لیکن جب آپس میں یہ ایک دوسرے سے بحثیں کرتے ہیں تو یہی باتیں اس سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اپنے متعلق بھی اور دوسروں کے متعلق بھی بیان کرتے ہیں۔ کہاں ہے انصاف پاکستان کا؟ کیوں ان باتوں کو نہیں اٹھاتے؟ ہم نے پیش کیا 1974 میں یہ باتیں پیش کی تھیں کہ دیکھو تم سب یہ کر رہے ہو، لیکن جب فیصلے سیاست پر ہوں گے، دین پر نہیں ہوں گے، تو پھر سارا نظام بگڑ جائے گا، پھر عدل کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ میں چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک دیوان الشبیبی سے ایک عربی کلام میں سے کچھ ایک چند اشعار چنے ہیں، بہت دردناک ہیں لیکن کیسا واضح حقیقت کا اظہار ہے۔ الا لیت شعری ما ترى روح احمدا اذا طالعتنا من علن او اطلتی الا لیت شعری ما ترى روح احمدا۔ دیکھو میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا شعور مجھے یہ بتا رہی، کاش مجھے اس بات کا شعور ہوتا، ما ترى روح احمدا اذا طالعتنا، کہ محمد مصطفیٰ کی روح جب وہ ہمیں دیکھے یا دیکھتی ہے، من علن بلندی سے، او اطلت ہی یا جھانک رہی ہو ہم پر۔ میرا ظن یہ ہے، مجھے کاش یہ شعور ہوتا کہ میں دیکھ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہیں۔ واکبر و ظنی لو اطانا محمد، لیکن میرا ظن، غالب ظن یہ ہے کہ اگر آج محمد رسول اللہ ہم میں اتر آئیں، للاق الذی لاقہ من اہل مکہ تھی، ہم سے ان کو وہی تکلیفیں پہنچیں جو اگلے وقتوں میں اہل مکہ سے ان کو پہنچی تھی۔ عدلنا عن النور الذی جاءنا بہ، ہم تو اس نور سے منحرف ہو گئے ہیں جو ہمارے پاس وہ لے کے آیا تھا۔ کما عدلت عنہ قریش فضلت ہی، اسی طرح جس طرح قریش آپ کے لائے ہوئے نور سے منحرف ہو گئے تھے اور گمراہ ہو گئے تھے۔ اذن لقضا لا منہج الناس منہجی ولا ملت القوم الاواخر ملتی، افسوس وہ تشریف لائیں تو مان یہ فیصلہ دیں گے، خبردار اس قوم کی راہ، اس قوم کا مسلک وہ مسلک نہیں ہے جو میرا مسلک تھا۔ ولا ملت القوم قوم الاواخر ملتی، اور یہ آخرین کی، یہ آخر میں آنے والے لوگوں کی جو ملت ہے وہ میری ملت تو نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ مضمون ہے جو حضرت مسلم موعود نے اپنی زبان میں بیان فرمایا کہ تم لوگ دین سے اس حد تک مختلف ہو گئے ہو کہ تم سب ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہو۔ ہمیں اللہ نے وہی نور دوبارہ عطا فرما دیا، اور مہدی کا یہی کام تھا کہ آئے اور دین مصطفی کی اصل صورت کو اجاگر کرے، اس نور کی طرف واپس لے کے جائے۔ اس کو یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے غیر مسلم ہونے کا اقرار کر لیا، حد ہی ہو گئی ہے تو ظلم کی، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پر۔ اور ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس موضوع پر، دو اسلام۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہر فرقے کا اسلام و قرآن الگ ہے۔ اس بات کو کیوں نہیں عدالتوں میں پیش کیا گیا؟ اس پر کیوں نہیں اسمبلیاں بیٹھیں؟ کیوں ہر فرقے کو اس وجہ سے غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا؟ ہر فرقے کا اسلام اور قرآن الگ ہے۔ ایک اسلام اور قرآن تو وہ ہے جو 14 لاکھ حدیثوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا کرا رہا ہے۔ اہل قرآن ہیں، جن کو چکڑاوی بھی کہتے ہیں، کہ گویا حدیثوں نے قرآن کا نعوذ باللہ من ذالک ستیہ ناش کر دیا۔ کیسی خوفناک بات ہے۔ حالانکہ حدیثوں کی روشنی سے ہمیں قرآن پر عمل کرنا سمجھ آیا، حدیثوں نے قرآن کا وہ نور روشن کیا جو ہماری کمزور آنکھیں محمد رسول اللہ کی آنکھوں کی مدد کے بغیر دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ مگر خیر اس کو تو چھوڑیے۔ دوسرا وہ ہے جو مختلف فقہی سہولوں کے نرغے میں پھنسا ہوا بچ نکلنے کے لیے فریاد بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایک تیسرا اسلام ہے جو حضرات اہل بیت کرام کی
لکڑی اور کاغذ کے تازیوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے، کوچہ و بازار میں سالانہ گردش کرتا نظر آتا ہے۔ ایک چوتھا اسلام وہ ہے جو استخواں فروش مجاوروں اور پیرزادوں کے حلقے میں ہو حق کے نعرے لگانے اور حال و قال کی بزمارائی کے لیے مجبور ہے۔ مدت ہوئی مذہب اسلام کے نام سے حیدرآباد کی چھپی ہوئی کتاب دیکھی تھی جو کم و بیش 1000 صفحات پر مشتمل ہوگی۔ اس میں عجیب و غریب قسم کے بے شمار اسلام بتائے گئے ہیں۔ یہ کثرت اسلام ایک عالمگیر مرض ہے جس میں تمام مسلمانان عالم مبتلا ہیں، اور ہر خطہ ارض میں ہماری پستی و ذلت کا یہی واحد سبب ہے۔ اہل حدیث امرتسر 21 دسمبر 1945 میں مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری لکھتے ہیں، بریلوی اصحاب اہل حدیث حضرات اور دیوبندی حضرات کو کافر کہا کرتے ہیں۔ کافر کہا کرتے ہیں، آپ اس پر ناراض نہ ہوا کریں۔ ان کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ جو اسلام ہم رکھتے ہیں اہل حدیث اور دیوبندی اس سے منکر ہے۔ اب دیکھیں اسلام کتنے بدل گئے ہیں، خود منہ سے باتیں کرتے ہو، یہ محاورہ روزمرہ استعمال ہو رہا ہے، یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا، ارباب حلوق میں سے کسی کو۔ اور حضرت مسلم موعود نے جو بڑی کھل کر مضمون بیان فرمایا اور بڑے شستہ الفاظ میں با محاورہ اردو میں بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ تم لوگ میں سے اکثر فرقے جو ہیں انہوں نے اسلام کی بنیادوں کے تصور بگاڑے ہوئے ہیں، جن کی درستی کی خاطر امام مہدی نے آنا تھا وہ آ گیا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ کے اسلام کی طرف واپس لے گیا ہے۔ خیر یہ کہتے ہیں ان کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ جو اسلام ہم رکھتے ہیں اہل حدیث اور دیوبندیوں سے منکر ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ سو آپ لوگ بخوشی زیر آیت کفرنا بکم ایسے اسلام سے انکار کر دیا کریں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اسلام سے انکار کر دو، یہ عنوان کو نہیں باندھ لیے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے اہل حدیث کو نصیحت کی کہ اسلام سے انکار کر دو اور خوشی سے انکار کرو، اور زیر آیت کفرنا بکم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، جس کے عقائد مذکورہ خط میں درج ہیں۔ بریلوی اہل سنت والجماعت کہلانے والے کہا کرتے ہیں کہ ہماری جماعت سواد اعظم ہے، اور یہ اہل حدیث شرمزۃ قلیل بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تھوڑے ہی ان بہتوں سے اچھے ہیں۔ کیوں؟ تعیرنا انا قلیل عدیدنا فقلت لها ان الکرام قلیل۔ یہ ایک عرب اس میں سے قصیدے میں سے شعر چنا ہے کہ وہ میری دوست یا بیوی جو بھی تھی وہ مجھے شرمندہ کرتی ہے، عار دلاتی ہے کہ ہمارے قبیلے کے اعداد تو بہت تھوڑے ہیں۔ فقلت لها میں نے اس سے کہا ان الکرام قلیل، معزز لوگ تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اب شاعر مشرق کا بہت چرچا ہے پاکستان میں، سب دنیا ویسے ایک اچھے شاعر کے طور پر علامہ اقبال کو جانتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ گدھ بھی اسی فضا میں اڑتی ہے مگر اس کا جہان اور ہے، اور شاہی کا جو شکاری پرندہ ہے اس کا جہاں اور۔ 1914 میں انہوں نے ایک نظم کہی تھی جس کے 2 شعر یہ تھے، کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی آقائے انام؟ اب آپس کی باتیں سن لیجئے ذرا۔ کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی آقائے انام؟ تم مسلمان ہو، تمہارا بھی وہی ہے اسلام؟ یہ بات جب حضرت مسلم موعود کہہ دیں تو ہر طرف آگ بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان سب باتوں سے صرف نظر ہو جاتی ہے۔ تم مسلمان ہو، تمہارا بھی وہی ہے اسلام، اس کی امت کی علامت تو کوئی تم میں نہیں، ایک بھی علامت نہیں۔ میں جو اسلام کی ہوتی ہے
وہ اس خم میں نہیں، جو جام تم نے پکڑے ہوئے اسلام کے، ان میں وہ میں نہیں ہے۔ باقیات اقبال صفحہ 367 تبسم۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری ان احرار کے بہت بڑے پیر ہیں، مرشد ہیں، جو زیادہ تر ختم نبوت والا ٹولہ کہلاتا ہے۔ ان سے کسی نے سیالکوٹ میں یہ سوال کیا کہ مولانا امیر شریعت صاحب، آپ قادیانیوں کے پیچھے تو لٹ لے کر پڑے ہوئے ہیں، یہ خدا کے منکر کمیونسٹ بھی تو ہیں، ان سے کیوں نہیں ٹکراتے؟ کمیونزم نے دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے، خدا ہی سے لوگوں کو برگشتہ کر رہا ہے، اور ان سے آپ ٹکر نہیں لیتے۔ ان کا جواب سنیے، فرماتے ہیں کمیونزم کی ٹکر امپیریلزم سے ہے۔ کفر سے لڑتا ہے، اسلام سے اس کا کیا مقابلہ؟ لڑنے دو۔ لیکن اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اور مقابلہ تو تب ہو کہ اسلام کہیں موجود ہو۔ ہم نے اسلام کے نام سے جو کچھ اختیار کر رکھا ہے وہ تو صریح کفر ہے۔ ہمارے دل دین کی سمجھ سے آ رہی، ہماری آنکھیں بصیرت سے ناآشنا، کان سچی بات سننے سے گریزاں۔ پھر کہتے ہیں بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین۔ کہ بے دلی دیکھو کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، نہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کا سلیقہ رہ گیا ہے، نہ وہ آنکھ نصیب ہے، نہ اچھی باتوں کا ذوق ہے، اور ہماری بے بسی اور بے کسی دیکھو تمہاری تمنا کی کہ نہ دنیا ہے نہ دین، کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر فرمایا میں کمیونزم سے کیوں ٹکراؤں؟ وہ کون سا اسلام ہے جس پر کمیونزم ضربیں لگا رہا ہے؟ ہمارا اسلام وہ تو ہے ہی نہیں لگانے تو ضربیں۔ ادھر یہ امپیریلزم سے لڑ رہا ہے، ادھر ایسے اسلام پہ ضربیں لگا رہا ہے جو اسلام ہے ہی نہیں، تو لگانے تو مجھے کیا فکر پڑی ہوئی ہے؟ احمدیوں کے پیچھے پڑنے تو وہ کیوں؟ پھر یہ تو مان گیا کہ احمدیت کفر نہیں ہے، پھر وہ کفر سے تو تمہیں لڑنا ہی نہیں، اور نہ تمہیں یہ مجال ہے، نہ اس کی طاقت ہے، نہ اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہو، تو پھر اسلام سمجھ کے لڑ رہے ہو گئے، اور تو کوئی دلیل باقی نہیں دی۔ پھر لکھتے ہیں بتوں سے تجھ کو تمنا، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہ اسلام جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، کیا یہی اسلام ہے جو نبی نے سکھلایا تھا کہ ہماری رفتار، ہماری گفتار، کردار میں وہی دین ہے جو خدا نے نازل کیا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ گورنری سے گداگری تک مجھے ایک بات ہی بتلاؤ جو کہ قرآن اور اسلام کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ اقرار کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں سنا۔ جماعت احمدیہ نے اقرار کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون ان کو کان دے سننے کے لیے، کون آنکھیں دیکھنے کی دے؟ جو اللہ نے دی ہیں اس سے تو کام نہیں لے رہے۔ کہتے ہیں فکر کج، دماغ پریشان، احکام الہی سے انکار، اور پھر انکار پر اصرار۔ سکندر حیات نے کالرا بل بنوایا کہ جائیداد کا وارث بڑا لڑکا ہے اور لڑکیاں حصے دار نہیں۔ اصل بیچ میں تان یہاں آگے ٹوٹی ہے۔ ہندوستان کی نمائندگی میں پنجاب کے ہر اہم مسلمان لیڈر کے خلاف جس حد تک ممکن تھا انہوں نے حزب اسرائی کی۔ قرآن کے 1.5 رکوع کے انکار کے باوجود ہم مسلمان، اور پھر اسلام کو کمیونزم سے خطرہ۔ ابھی سارے قرآن کا انکار کر بیٹھے تھے خود، اب سکندر حیات کی 1.5 رکوع کے انکار پر پھر غصہ آ گیا ان کو۔ کاش اسلام کا کہیں نظارہ ہوتا، کوئی بستی ہوتی جہاں اسلام ہوتا، اسلام بستا۔ ہمارا تو سارا نظام کفر ہے۔ قرآن کے مقابلے میں ہم نے ابلیس کے دامن میں پناہ لے رکھی ہے۔ قرآن صرف تعویذ کے لیے ہے، قسم کھانے کے لیے ہے۔ تقریر عطا اللہ شاہ بخاری، سیالکوٹ، احرار کانفرنس، منقول از اخبار آزاد، 9 دسمبر 1949۔ اب دیکھیے ہر ایک کا تصور کتنا جدا جدا ہے اسلام کا۔
اہل تشیع میں ذات باری تعالیٰ کا کیا تصور ہے، اس کو سنیے۔ تذکرۃ الائمہ صفحہ 91 پر لکھا ہے حضرت علی خدا ہیں۔ پھر شیعوں کی ایک اور کتاب مناقب مرتضوی حیات القلوب ہے، اس کی دوسری جلد باب 49 میں لکھا ہے حضرت علی خدا ہیں اور محمد اس کے بندے ہیں۔ رسالہ نو رتن کے صفحہ 36 پر درج ہے حضرت علی فرزند خدا ہیں۔ حق الیقین مجلسی باب 5 میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ حضرت علی جمیع انبیاء سے افضل ہیں۔ اب یہ میں باتیں بیان نہیں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ لوگ طیش میں آئیں تو جہالت ہے۔ دنیا میں ہزار لوگ ہیں، جو لاکھ ہیں، کروڑ اربوں ہیں، جن کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں۔ آپ سب سے ٹکراتے پھریں گے، آپ کو کب خدا نے داروغہ بنایا ہوا ہے؟ اہل تشیع کو سمجھائیں، پیار سے بتائیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں شرک ہیں تو قرآن حدیث سے ان پر ثابت کریں، خدا کے واسطے دیں، خدا کی توحید کی قسمیں کھا کر ان سے کہیں کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ آپ کو کوئی حق نہیں۔ محمد رسول اللہ سے کس طرح بڑھ کر آپ حق لے کر آئے ہیں آسمان سے؟ انما انت مسیطر لست علیہم انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اے محمد تو مذکر ہے، مسیطر نہیں ہے، خدائی فوجدار نہیں ہے۔ بس یہ میں باتیں کسی نعوذ باللہ من ذالک اس سپاہ صحابہ کے رنگ میں نہیں کر رہا، وہ ان باتوں سے اشتعال دلاتے ہیں۔ یہ باتیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو غلط راہ پر چل پڑے اس سے کیا سلوک ہونا چاہیے؟ وہ سلوک جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نئے سلوک ایجاد کرو گے تو خود بھی ہلاک ہوگے، لوگوں کو بھی ہلاک کرو گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جن لوگوں کو دیکھتا ہوں شرک کی طرف دوڑتے ہوئے اور میری بات نہیں سنتے، تو میری حالت ایسی ہے جیسے کوئی لوگ آگ کے کنارے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، بکٹر دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور میں ان کے پیچھے آوازیں دیتا جاؤں، کبھی ان کو کمر سے پکڑوں، کبھی ہاتھ سے پکڑوں، ان کو کہتا چلا جاؤں خدا کے لیے ٹھہرو ٹھہرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اگر سچی ہمدردی اسلام کی ہے تو ان حوالوں کو سن کر یہ رد عمل ہونا چاہیے، نہ کہ غیظ و غضب کی آگ اپنے سینوں میں بھڑکائیں اور دوسروں سینوں میں بھی آگ لگائیں، پھر خود آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں اور جلتے ہوئے دلوں کو دوسروں کے گھر جلانے کے لیے آمادہ کرتے رہیں اور وہ تماشے دیکھتے رہیں۔ یہ اسلام نہیں، یہی تو فرق ہے۔ اسی لیے حضرت مرزا محمود احمد صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اگر یہ تمہارا اسلام ہے تو تمہارا اسلام اور ہے، محمد رسول اللہ کا اور ہے۔ بریلویوں کے عقائد سے متعلق اب سن لیجئے۔ مولانا احمد خان رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات سے تصرف کرنا بے شک حق ہے کہ مزارات سے قبروں میں سے امور دنیا میں تصور کرنا اور کسی کو کچھ دینا اور کسی کے ہاتھ روک لینا یہ سب برحق ہے۔ یعنی قبروں پہ جاؤ، مردوں سے مانگو، برحق ہے کہ ان کے ہاتھ، مرے ہوں کے ہاتھ تمہیں عطا بھی کریں، تم سے کچھ روک بھی لیں۔ اور ایک آیت کریمہ سے جس میں بیان فرمایا گیا کہ کفار اہل قبور سے مایوس ہو چکے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے سے یہ مان رہے ہیں۔ کہتے ہیں جہاں یہ فرمایا گیا کہ اہل قبور سے کفار اہل قبور سے مایوس ہو گئے ہیں، اس کا یہ مطلب تو ہے ہی ٹھیک ہے کہ ان کے دوبارہ زندہ ہونے سے، مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے، لیکن کہتے ہیں ہمارے علماء نے اس سے استنباط کر کے علماء کا نام نہیں لیا، اس سے استنباط کر کے یہ لکھا گیا ہے کہ وہ سارے کافر ہیں جو مردوں سے، ان کی طاقتوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ تفسیر بھی ہے۔ قرآن بدلا کہ نہ بدلا؟ یہ قرآن اور ہے، وہ قرآن جو ہمیں بتلایا گیا کہ وہ خالصتاً توحید کا کلام ہے، اس میں ایک ذرہ بھی توحید کے برخلاف نہیں، اس کا تصور ہی نہیں، سوچنا بھی گناہ ہے۔ اس قرآن سے یہ استنباط فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ کفار اہل قبور سے مایوس ہو گئے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں
کہ اہل قبور کچھ عطا بھی کر سکتے ہیں، کچھ روک بھی سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ چنانچہ قرآن کریم کی نص سری یہ بتاتی، ان لوگوں کے نزدیک، یعنی جن لوگوں نے یہ تاریخ کی ہے تشریح، یہ بتاتی ہے کہ مردے اپنے تصرفات میں خدا تعالیٰ کے شریک ہیں۔ گویا لکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ مردے خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے تصرفات میں، خدا تعالیٰ کے تصرفات میں شریک ہیں، آیت کی تشریح یہ بنی گویا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ لازماً کافر ہیں۔ اب بتائیں، یہ وہی اسلام ہے، حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا اسلام تھا۔ بریلویوں کے مشہور عالم دین حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ ارشاد ہے مالا ینفعو کا ولا یضرو کا، اس سے مراد ہے کہ ان بتوں کو نہ پکارو جو تمہیں نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان، لیکن اولیاء اللہ تو تمہیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ان کو بے شک پکارو۔ ان کو کب منع کیا ہے پکارنے سے؟ پھر دیوبندیوں نے جو خدا کا تصور پیش کی ہے، ایسی خوفناک بحثیں ہیں کہ اعصاب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ ایسی خوفناک عبارتیں جو پڑھی بھی نہیں جاتی، ایک طرف توحید کے قائل اور بریلویوں کو کافر اور مشرک کہنے والے، دوسری طرف حال یہ ہے بس ہم نہیں مانتے کہ خدا کا جھوٹ محال بذات ہو۔ ہم یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ بذات جھوٹ نہیں بول سکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ انسانی قدرت خدا کی قدرت سے زائد ہو جائے گی، ورنہ ماننا پڑے گا کہ انسان کو خدا سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، خدا کیوں نہیں بول سکتا؟ اس پر پھر لازماً بات آگے بڑھنی تھی اور بڑھ گئی۔ کہتے ہیں اب افعال قبیحہ کو قدرت قدیمہ حق تعالی شانہ سے کیوں کر خارج کر سکتے ہیں؟ یعنی ہر قسم کی گندی باتیں، بے حیائی، بعض تفصیلیں لکھی ہیں میں پڑھ نہیں سکتا، ایسی باتیں بھی جن پر قوم لوط پہ عذاب آیا، سب بکواس جتنی ہے۔ کہتے ہیں اگر ہم مان گئے کہ اللہ کو قدرت نہیں تو ہم گویا مان لیں گے کہ بندے کو خدا سے زیادہ قدرت ہے۔ جہالت کی حد ہے، اس کو قرآن کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور الزام بریلویوں پر ہے کہ وہ مشرک ہو گئے۔ محمود حسن صاحب اخبار ایک مضمون لکھتے ہیں، تذکرۃ الخلیل مصنف عاشق علی میرٹھی، مدعوہ مشن پریس میرٹھ، صفحہ 86 سے یہ حوالہ لیا گیا ہے۔ 25 اگست 1899 کو محمود الحسن صاحب کا ایک مضمون اخبار نظام الملک میں شائع ہوا تھا، اس سے غالباً اس کتاب نے یہ اقتباس لیا ہے۔ کہتے ہیں چوری، شراب خوری، جہل، ظلم سے معارضہ کم فہمی ہے۔ خدا کی قدرت بندہ سے زائد ہونا ضروری نہیں، حالانکہ یہ کلیہ ہے کہ جو مقدور العبد ہے مقدور اللہ ہے۔ یعنی یہ قاعدہ کلیہ بنا لیا ہے کہ جو بندے کے اختیار میں ہے وہ خدا کے اختیار میں بھی ہے۔ اور پھر شیطان کو کہاں لے جاؤ گے؟ وہ بحثیں بھی آ گئی ہیں بیچ میں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی کے متعلق قصے آپ نے سنے ہوں گے کہ کس طرح بدعتوں کے ڈوبے ہوئے بیڑے نکالے 25 سال پہلے کے، اور ایک بڑھیا بیوہ اپنے بچے کے لیے رویا کرتی تھی، تو دیکھتے دیکھتے 25 سال پہلے ڈوبا ہوا بیڑا باہر نکلایا، اسی طرح ہنستے کھیلتے تو دلہا، اس کی دلہن اور باراتی سارے حشاش بشاش باہر نکلا ہے۔ اگر یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے یہ اسلام ہے تو ہمارا اسلام الگ ہے۔ میں پھر کہتا ہوں الگ ہے، مگر تم سے الگ ہے، محمد رسول اللہ سے نہیں۔ محمد رسول اللہ سے اسلام الگ ہو تو دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ بات کیوں نہیں بتاتے دنیا کو؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم۔ پھر خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق اختلافات، وحدت الوجود، ہمہ اوست کے چکر، فرشتوں کے متعلق یہ تصور کہ وہ ظاہری پر رکھتے ہیں اور ان پروں کے ساتھ اڑا کرتے تھے کہ اڑتے ہیں۔ یہاں تک قصے بیان ہوئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب
پھینکے گئے، کنویں میں پھینکے گئے، تو جب وہ گرنا شروع ہوئے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان پر تھے، اور 7ویں آسمان کا تصور بھی ان کا وہی مادی تصور کہ خدا وہاں تھا، وہ باتیں ہو رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فوراً جا کے بچاؤ اس کو۔ تو کہتے ہیں رفتار دیکھو کہ اس صورت سے گئے ہیں کہ کوئی دنیا کی سائنسدان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ گرنے سے پہلے اپنا پر نیچے رکھ دیا اور حضرت یوسف کو چوٹ لگنے سے بچا لیا۔ یہ تصور ہو گئے ہیں۔ قرآن میں نسخ کا عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا علماء یہ مانتے تھے کہ 500 آیتیں قرآن کریم کی 500 دوسری آیتوں نے منسوخ کر دی، اور ہر ایک کا آپس میں اختلاف ہے۔ کسی نے کوئی آیت دوسرے کی ناسخ بیان کی اور کوئی دوسری آیت منسوخ ہونے والی بیان کی، کسی نے کوئی اور آیت بیان کر لی۔ وہ کتاب جس میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت یہ کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کامل کتاب، ایک ذرہ بھی شک اس پہ نہیں۔ اس میں ناسخ منسوخ کے چکر میں ساری کتاب کو مشکوک کر کے رکھ دیا۔ یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ قرآن کریم میں 10 پارے زائد تھے، 30 نہیں تھے، 40 تھے، اور پھر یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ وہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں تھا، اس لیے مسلمانوں نے یعنی سنی مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اسے کاٹ کے الگ پھینک دیا، اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اور بعض کہتے ہیں لکھنؤ میں بعض کتب خانوں میں ابھی تک موجود ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی آیات جن میں حضرت علی کا وصی ہونا قطعی طور پر ثابت تھا، وہ ایک بکری کھا گئی، اس لیے وہ اب دنیا سے نابود ہو گیا۔ ان سب تاریکیوں سے نکالنے کے لیے تو مہدی نے آنا تھا۔ جب وہ نکالتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارا اسلام اور ہے، وہ اسلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ اور تھا، چونکہ حضرت امام مہدی نے محمد رسول اللہ کی طرف ہی منسوب ہونا تھا۔ یہی کہتا ہمارا اسلام اور ہے، تمہارا اور ہے، یعنی ہم جو محمد کے بندے اور خدا کے بندے اور محمد کے غلام ہیں، ہم تمہیں پرانے اسلام کی طرف واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس پر تمسخر، جھوٹ، غلط فہمیاں دنیا میں پھیلانا، یہ کہہ دینا کہ جی خود اقرار کر بیٹھے ہیں کہ ہمارا اسلام اور ہے اور تم سب کا اسلام اور ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام جو رسول اللہ سے ورثے میں ملا وہ تو تمہارا ہے اور ہم نے اور بنا دیا ہے۔ یہ نتیجہ نکالتے ہیں جو جھوٹ ہے۔ ایک نورتن رسالے میں اہل تشیع کا یہ بھی عقیدہ لکھا ہے کہ قرآن کریم دراصل حضرت علی کی طرف نازل ہوا تھا، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ چونکہ آپ کی شکل کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت تھی، اس لیے جبریل نے وہ غلطی سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا، حالانکہ آئے تھے وہ حضرت علی کے لیے۔ جنت اور دوزخ کا ظاہری تصور، نبیوں پر تہمتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شرک کا الزام، حضرت آدم پر شرک کا الزام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 3 جھوٹ بولنے کی تہمت، حضرت ادریس پر زبردستی جنت میں داخل ہونے کا بہتان، حضرت لوط کی پاکیزگی پر اعتراض، یعنی اپنی بیٹیاں دشمنوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اسلوب کو سمجھتے نہیں، احادیث کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ سارے انبیاء پاک ہیں، اس لیے ہر وہ غلط آیت یا حدیث کا جو اس بنیادی عقیدے سے ٹکراتا ہے وہ تمہارے نفس کا، تمہاری ضمیر اپنے نفس کی آواز ہے، قرآن کی آواز نہیں ہے۔ حضرت داؤد پر الزام کہ اپنے جرنیل کو مروا کر اس کی بیوی پہ قبضہ کر لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق لغو قصے، حضرت سلیمان کے متعلق کہانیاں کہ نماز چھوڑ دی اور گھوڑوں کی محبت میں نماز کا وقت ضائع کر دیا، سورج ڈوب گیا۔ یہ ہے وہ اسلام جس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بچایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام، آپ کے قرآن، آپ کے فرشتوں کے تصور، آپ کے نبیوں کے تصور، آپ کے نماز، روزہ اور عبادتوں کے تصور،
اور آپ کے جنت اور جہنم کے تصور کی طرف ہمیں واپس لے گئے. بس ہم تو اسی خدا کے غلام اور بندے ہیں جس خدا نے محمد رسول اللہ پر اسلام نازل فرمایا تھا، اور وہی ایک اسلام ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.